اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جاوید صدیقی بھائی جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ہیلپنگ ہینڈ کے، ہیلپنگ ہینڈ از اے نیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، اور ہم یہاں پر کوئی 60 سے زیادہ ممالک میں ہمارے مختلف پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ چونکہ جاوید صدیقی بھائی یہاں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ نیو یارک کے امامز اور لیڈرز کو ہم نے مدعو کیا ایک کنونشن کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم کچھ صحافی حضرات کو جمع کریں اور ہیلپنگ ہینڈ کہاں کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اسپیشلی پاکستان، سیریا، ترکی اور اس کے علاوہ اب سوڈان کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جاوید بھائی اگر اس میں ہمیں کچھ بریفنگ دے سکیں ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں کو، اور ان کے ذریعے، ان کے اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم پھر اپنے ڈونرز اور پاکستانی اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ میری فلائٹ جو ہے، کنیکشن فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی، تو مجھے پہنچنے میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس حوالے سے جو ہے ہم کچھ بات کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہیلپنگ ہینڈ دنیا کے کئی حصوں میں کافی میجر کرائسیز جو ہیں ان کو وہ اس پر رسپونڈ کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو اندازہ ہی ہے، پچھلے سال تقریباً جولائی اگست کے مہینوں میں ہماری جو ٹیم تھی پاکستان کی، اس نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے جو مانسون کا جو موسم تھا اس کے حوالے سے جو چیلنجز ہو رہے تھے، ہمیں وہاں پہ توجہ دینی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہمارا رسپانس جو ہے اوور آل وہ بہت افیکٹو ہو سکا۔ اگست کے اینڈ میں ہمیں اس بات کا احساس ہوا جب یہ سیلاب کا جو سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ کہ اس وقت میجر انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ تو میں اور ڈاکٹر محسن انصاری جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ہم دونوں جو ہیں بہت ہنگامی طور پہ وہاں پہنچے، اور الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ نے $15 ملین کی انٹرونشن جو ہے وہ اناؤنس کی، اور اس کے بعد سے اب تک ہم پاکستان کے تقریباً 52 کے قریب ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ مطلب یہ تو وہ کام ہے جو ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 4 صوبوں میں، پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان میں ہر جگہ ہم نے جو ہے انٹرونشن کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فیزز میں یہ کام ہوتا ہے اس قسم کی سینیریوز میں۔ تو فیز 1 میں جو ہماری انیشیل ضروریات تھیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور کام کیا، اور فوڈ پیکیجز اور ہاٹ میلز، مسکیٹو نیٹس وغیرہ وغیرہ جو انیشیل اسٹیج پہ چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی، اور الحمدللہ فیز 2 میں جو ہے اب ہم شیلٹر پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس وقت تقریباً 671 کے قریب گھر جو ہیں وہ سنگل بیڈ روم اور 2 بیڈ روم کے گھر جو ہیں ہم لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں۔ کیا تعداد ہے؟ 671 کے قریب جو ہے یہ نمبر ہے ہمارا اس وقت۔ ہو سکتا ہے یہ نمبر آگے بڑھ جائے، لیکن بہرحال اس وقت جو پلان ہے وہ اس کا ہے، اور اس کے نتیجے میں خصوصاً جو ہماری کوشش یہی ہے کہ میجورٹی اس کا فوکس جو ہے وہ ان فیملیز کی طرف ہو جو کہ اس فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے اور بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، انشاءاللہ میں مختصر سے بات کر کے پھر میں انشاءاللہ سوال جواب کے لیے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس سال کے شروع میں، یہ فروری کے آغاز میں، جب سیریا اور ٹرکی میں جو ارتھکویک آیا، وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تفصیلات سنی ہوں گی، جانی ہوگی، اور الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے مسلم نان پرافٹ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کی حیثیت سے ہم وہاں پہ آن دا گراؤنڈ آن دا سیکنڈ ڈے موجود تھے۔ ہماری ٹیمیں وہاں پہ آن دا گراؤنڈ موجود تھیں، غازی انٹب، کہرمان مراش، نوداغ، اصلاحیہ، جتنے بھی یہ سارے سوڈان کی بات کریں، میں بات کر رہا ہوں، ترکی اور سیریا کی بات کر رہا ہوں، جی۔ اور تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا وہاں پہ جانے کا اور ان تمام پروجیکٹس کو وزٹ کرنے کا۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً 4 میجر پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ
کچھ عرصے میں ہماری اپنی رجسٹریشن بھی وہاں مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنا وہاں پہ آفس اور کام کو مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ترکی میں حالات ظاہر ہے آپ سب نے دیکھا کہ 10 کے قریب بڑے شہر جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. اگر آپ وہاں ڈرائیو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس قسم کی تباہی سے لوگ دوچار ہیں اور مطلب واقعتاً جو اپنے حالات دیکھے لوگوں کے بہت تکلیف ہوئی, بہت دکھ ہوا. لیکن جو سب سے خوش آئند بات وہ یہ ہے, میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ میں ترکی کی جو حکومت ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے رسپونڈ کیا ہے, جس طرح سے ان کی ضروریات کے لیے رسپونڈ کیا ہے, وہ بہت قابل تحسین ہے. تو اسی طرح سے پھر سیریا بھی جانے کا موقع ملا. سیریا کے جو وہ علاقے جو کہ ترکی کے کنٹرول میں ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت سارے چھوٹے دیہات ہیں, شہر ہیں, وہاں پہ جا کے اور کیمپس ہیں بہت سے علاقوں میں. جندیرس کے نام سے ایک علاقہ ہے, افرین کے نام سے ایک علاقہ ہے. کئی علاقے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ ہم نے فوڈ سپلائز, اور یہ ہیلپنگ ہینڈ کا انسائڈ سیریا سب سے پہلا اور میجر انٹرونشن تھا. تقریباً ہم آلموسٹ 20 کے قریب جو میجر ٹرکس ہوتے ہیں, بڑے ٹرکس کے ذریعے ہم نے وہاں پہ سپلائز پہنچائیں. اس میں کھانا بھی تھا, کول بھی تھا, اور مختلف جو کھانے کی ضروریات روزانہ کی روزمرہ کی اشیاء تھیں ان کو پہنچایا الحمدللہ. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ جو حالات اس وقت سیریا میں ہیں وہ میرا خیال ہے کافی عرصے تک اس طرح ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. وہاں میں ایک ٹاؤن بھی تو بنا رہے ہیں. جی, تو پاکستان میں پہلے ذرا پاکستان کا ذکر کر دوں. جب پاکستان کی جو $15 ملین کی جو انٹرونشن تھی, وہ سب سے پہلے ہم نے میرے خیال ہے آئی تھنک اٹ واز ون آف دی لارجسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, ایٹ دی ٹائم آف اناؤنسمنٹ. بلکہ اگر آپ کمپیئر کریں تو مختلف ملکوں کے برابر اس وقت کینیڈا نے 5 ملین کا اناؤنس کیا تھا. آئی تھنک انگلینڈ نے جو ہے ایسی کچھ 10 ملین قریب اناؤنس کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. آفٹر ورڈز اٹ ہیز پرابلی چینج. اسی طرح سے جب ہم نے ترکی کا دیکھا تو شروع میں ہم نے $5 ملین کی انٹرونشن اناؤنس کی, اور پھر چند ہفتوں کے بعد جب ہمیں آن دا گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ ہوا تو اس کو ہم نے ڈبل کر دیا. تو الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈز از انٹرویننگ ود $10 ملین اسسٹنس پیکیج انشاءاللہ. سر ٹوٹل کتنا ہوا ترکی اور شام ملا کے؟ تو ملا کے تقریباً یہ $25 ملین جو ہے یہ ہم اس وقت وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. اور اس وقت انسائڈ سیریا جو سب سے بڑی انٹرونشن ہم شروع کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم 2 ولیجز جو ہیں, ماڈل ولیجز جو ہیں وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہم نے کی. وہاں کی جو ٹیمز ہیں اور جو پارٹنرز ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی, اور اس کی پوری انجینئرنگ ڈرائنگز وغیرہ اور کس طرح سے ولیج سیٹ اپ ہوگا, اس کی بجلی کا, پانی کا, نکاسی کا سسٹم کیا ہوگا. پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک اس ہر ایک دونوں ولیجز میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہاں پہ باقاعدہ ایک اسکول ہوگا ہر اس ولیج کا, اس کا ایک کمیونٹی سینٹر ہوگا, ایک بازار کا ایریا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک ہوں گے, اور اس قسم کی تمام ضروریات زندگی کی چیزیں وہاں موجود ہوں گی. پلس پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان گھروں کو جب ہم حوالے کریں ان فیملیز کے, وہ ان روزانہ کی اشیاء جیسے گھر میں کپڑے ہیں یا جیسے میٹریسز ہیں یا روزانہ کی جو گھر کی ضروریات چیزیں جو کچن کے سامان جو ہے وہ سب ملا کے ہم دیں ان لوگوں کو. تو میں نے خود ان جو ایک پروجیکٹ ان کا چل رہا تھا ہمارے پارٹنر کا, اس کو جا کے معائنہ کیا, اور الحمدللہ مطلب انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ارتھ کوئک ریزسٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے they are very very mashallah good projects, and alhamdulillah our donors are also responding in a very very positive way. alhamdulillah رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران بھی جو ہے لوگوں نے بہت پازیٹیو رسپونڈ کیا. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ وہاں پہ کچھ ایک میجر انداز میں جو ہے انٹرونشن کر پا رہے ہیں. اسی طرح سے مور ریسنٹلی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سودان میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اور جو سول انریسٹ ہوا ہے, اس کے بعد جو وہاں سے ایکسیڈس ہوا ہے, مختلف جو سوڈانیز پاپولیشن جو ہیں دے آر لیونگ دا کنٹری اینڈ موونگ ٹو نیبرنگ کنٹریز. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ چیڈ موو ہوا ہے, ایک بڑا گروپ جو ہے وہ ایتھیوپیا موو ہوا ہے,
there are some groups that are also, I think, they're settling in Egypt, for instance. تو اس وقت ہم اپنے جو ہمارا افریقہ آفس جو ہے نیروبی میں، they are the ones who are really responsible for that region, ایسٹ افریقہ کا جو وہ علاقہ ہے، اس میں پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ کیونکہ اس وقت جو ضروریات ہیں وہ ظاہر ہے کہ فیز کا اس کا ایمرجنسی کا پہلا فیز ہے، تو لوگوں کو ہاٹ میلز کی، کھانے کی، ٹینٹس کی، اس قسم کی چیزوں کی ضروریات ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً پہلے فیز میں جو ہے کچھ 500 کے قریب فیملیز ہیں، 500 سے 700 کے قریب فیملیز جو ہیں ان کو ہم سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ افریقہ کے علاقوں میں پچھلے کئی دہائیوں سے یہ مسائل جو ہیں مسلسل چل رہے ہیں. وہاں کے ڈراؤٹ کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے کئی دفعہ ڈراؤٹ کے لیے جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہاں شروع کیے اور ان کی فوڈ ڈسٹریبیوشن پہ بڑا فوکس کیا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا چیلنج ہے افریقن کانٹیننٹ کے لیے بھی اور پورے دنیا کے لیے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جس طرح سے بھی جیسی جیسی ضروریات ہوں لوگوں کی، اور جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے اسی انداز میں ہم اس کو رسپونڈ کریں انشاءاللہ. تو میرے خیال ہے یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ ہے. ان 3 بڑی ایمرجنسیز میں ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے بلکہ ہم نے 2021 کے اینڈ میں ایک میجر انٹرونشن شروع کی تھی افغانستان میں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یو ایس ٹروپس کا جب وڈرال ہوا، اس کے بعد صورتحال کافی دگردوں ہو گئی تھی، اور بے شمار فیملیز کھانے کی قلت اور فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. تو تقریباً ہم نے 5000 فیملیز جو ہیں، 5000 فیملیز کے قریب ان کو ہم نے ان کے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو، کھانے کے مسائل اور ان کی ٹریننگ کے لیے کہ ان کو کیسے ری سیٹل کیا جائے، اور اس بڑے چیلنج کے بعد کس طرح سے ان کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا ہوں جس میں کہ وہ اپنی ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ بھی ایک بڑا وہ آلریڈی چل رہا ہے، اور ابھی تک میرے خیال ہے ہمارا ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے. تو ہیلپنگ ہینڈ الحمدللہ دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پہ ایک بہت امپیکٹفل وے سے، ایک بہت رسپیکٹیبل وے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو ونربل پاپولیشنز ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں. الحمدللہ سیریا کے چیلنجز کے بعد سے ہم 2012 سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں 2005 کے جو ارتھکویک آیا تھا اس کے بعد سے ہمارا کام چل رہا ہے وہاں پہ. اور دنیا کے دوسرے ممالک میں نیپال کہہ لیں، فلپینس کہہ لیں، میانمار کہہ لیں، ساؤتھ امریکہ میں میکسیکو، پیرو اور بہت سے ممالک میں جو ہے ہم مسلسل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میرا خیال ہے میں بات اپنی یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں پاکستان میں آپ کی کارکردگی کے بارے میں، جو آپ کی جو خدمات ہیں پاکستان کی، جو ابھی فلڈ آیا تھا. جی، تو بنیادی طور پہ دیکھیں پاکستان میں تقریباً اس وقت ہمارے 12 کے قریب ایک تو فل ٹائم پروگرامس چل رہے ہیں جس میں کہ آرفن سپورٹ ہے. اس وقت تقریباً ہمارے 10,000 سے زائد آرفن جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور آرفن سپورٹ یہ ایک ایسا پروگرام ہے، میں اس پہ تھوڑا سا مزید تفصیل شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ یقین جانیں کہ میں جہاں جہاں گیا ہوں، جب بھی میں نے وزٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے جو آپ کو سٹوریز سننے ملتی ہیں وہ دے آر ریئلی اے ویری ڈپریسنگ سینیریو، کہ جب آپ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی جب میں پاکستان گیا ہوں فلڈ کے وقت، تو دادو میں اور مختلف سندھ کے اندرونی دیہاتوں میں جو حالات میں لوگوں کے دیکھے ہیں، جس قسم کی جو میڈیکل کیمپس ہم نے سیٹ اپ کیے ہیں، بعض بہت اندرونی سندھ میں ہم نے جا کے چیزیں سیٹ اپ کی ہیں. اور ان علاقوں میں ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ کوئی نہیں جاتا. تو ایک تو یہ کہ ہماری لوکل ٹیم ہونے کی وجہ سے یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو علاقوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ پھر جب تک یہ لوکل آپ کے لوگ نہ ہوں تو آپ وہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے. لیکن آرفنس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جبھی بھی مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کے بات کرنے کا ان آرفنس کے ساتھ، کئی ایک تو ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پچھلے 15 سے 17 سال سے ہمارے ساتھ ہی ہیں، جو کہ 5-6 سال کی عمر میں ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اور وہ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو ہم نے ان کی میٹریکولیشن ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو پھر ہم نے کالج میں بھیجا، ان کی پڑھائی کے اخراجات برداشت کیے. اور الحمدللہ یہ وہ گروپ ہے کہ اس کی تربیت
اور اس کی اپ برنگنگ کا جو پورا پروسیس جو ہے اس میں ہیلپنگ ہینڈ نے بہت کام کیا ہے. اور الحمدللہ آپ جب ان نوجوانوں سے ملیں, بچوں سے, بچیوں سے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. مطلب میں جب بھی بیٹھا ہوں ان کے ساتھ, ان کے انسپائرڈ جو پیشن ہے, ان کی جو کوششیں ہیں, دے آر ریئلی ماشاء اللہ امپریسو. اور ان بچوں کو یہ اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بہت بہترین موقع ملا ہے جس میں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہوں. اور یہ بچے اپنی کلاسز میں بھی, جن اسکولوں میں جاتے ہیں, جن کلاسز میں یہ ہوتے ہیں, یہ خصوصاً یہ بچے جو ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ان کی کارکردگی جو رہی ہے وہ ٹاپ آف دا کلاس میں رہی ہے اکثر و بیشتر. تو اس وقت وہ لائرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سول سروس میں جا رہے ہیں, مطلب آپ زندگی کے ہر شعبے میں یہ بچے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ بیچ جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے شروع ہوا تھا ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ, آج وہ کمپلیٹ کر رہا ہے. کئی لوگ ان میں سے ہمارے ساتھ آ کے والنٹیئر کر رہے ہیں, کئی لوگ ہمارے ساتھ کچھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے, کئی لوگ جو ہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں مختلف اپنے ٹائم کو, اپنی ایفرٹس کو. تو یہ ایک بہت تابناک جسے کہنا چاہیے کہ باب ہے اس پورے پروسیس میں. تو ایک تو آرفنس کے حوالے سے معاملہ ہے. دوسری طرف جو ہے واٹر پروجیکٹ, تقریباً میں کہوں گا کہ 1000 کے قریب ویلز, رفلی مختلف سائز کی ویلز جو ہیں, ہینڈ پمپ سے لے کے بڑے وہ ریورس آسموسس پلانٹس وغیرہ جو ہم نے لگائے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں پاکستان کے. اس کے نتیجے میں پانی کی جو قلت ہے اور صاف پانی کی اویلیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ کافی علاقوں میں بہتر ہوا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ظاہر ہے ایک کوئی این جی او یا کوئی آرگنائزیشن جو اس کو سالو نہیں کر سکتی. یہ کام دراصل تو حکومتوں کے کرنے کے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوتا, اور لوگ اس کے بارے میں اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ڈسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے مانسیرا میں جب 2005 کا وہ آیا تھا, ارتھکویک آیا تھا, اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک فزیکل تھیراپی کا ہاسپٹل سیٹ اپ کیا. اور آج تقریباً 15 سال کے بعد وہ ہاسپٹل ماشاءاللہ سے نہ صرف بے شمار جو اطراف کے علاقے میں جو بچے, جو ڈسیبل بچے, جو کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ارتھکویک آیا تو 8 سال, 10 سال, 15 سال کے بچے جو ہیں وہ آئے, they have amputated legs. ہم تو اسکول کے بچے سمیت پورے اسکول جو تھے بالکل وہ زمین دوز ہوئے ہیں. اور اس کو ان کئیوں کو تو باقاعدہ کرینوں سے کچھ کو نکالا, کچھ کو نہیں نکال سکے وہ. لیکن میں دوبارہ آپ کو انسسٹ کروں گا کہ انٹیریئر سندھ میں جو ابھی میں نے ایک ہماری ایک وہاں سے پارٹی آئی تھی, اس نے بھی دکھائی, اور ہمارے پاس بھی ہے, انٹیریئر سندھ میں لوگ بے یار و مددگار وہاں بیٹھے ہیں اور کوئی ان کو امداد پہنچانے والا نہیں ہے. تو ان کے لیے کبھی سوچا آپ نے؟ ہم ڈیفینیٹلی, بلکہ دیکھیے اس وقت ہم نے تو جس ماڈل پہ ہم نے مانسیرا میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور وہ ماشاءاللہ وہ پروجیکٹ نہ صرف ایک یونیورسٹی وہاں پہ اٹیچ ہو گئی, ایک کالج اٹیچ ہو گیا کہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. تو ان سے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں, بچے اور بچیاں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور دوسرے علاقوں میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. اسی ماڈل پہ ہم نے کراچی میں بالکل سوراب گوٹ کے قریب, اگر آپ کراچی سے واقف ہوں, وہاں پہ ہم نے ایک ہاسپٹل شروع کیا ہے کائنڈ کے نام سے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجیکل ڈیزیز کے نام سے. اور میں نے پرسنلی ملٹیپل ٹائم وزٹ کیا اس کو, اور جو سروسز وہاں پرووائڈ ہو رہی ہیں, اور لوگ بہت دور سے آتے ہیں, بہت حیدرآباد تک سے لوگ وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ماشاءاللہ ان کی جو سروسز ہیں, اور جس طرح سے جو ڈاکٹرز اور فزیکل تھراپسٹ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اور کئی بچیوں سے, ان کے پیرنٹس سے ہم نے بات کی کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا رسپانس ہے. اینڈ I've gone to those places at random times to meet random people to really get an impression کہ جو ہے بھائی واقعی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور جو رسپانس مجھے ملا ہے اٹس ویری ری ایشورنگ. جو بات آپ کر رہے تھے کہ انٹیریئر سندھ کی بات, مطلب میں اس پہلی دفعہ انٹیریئر سندھ گیا ہوں, اور ہم نے بہت سے چھوٹے میرپور خاص اور اس کے آگے کے مختلف علاقوں میں, بس کہ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ میں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں نے یہ جگہ آئیڈینٹیفائی کیسے کی. اتنے دور جا کے کئی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم وہاں پہنچے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے جیسے میڈیکل کلینکس لگائے تھے, اور ہماری ٹیم میں جو ڈاکٹرز تھے
ان میں ایک بچی جو ہے وہ میرے خیال میں 25 یا 28 سال کی وہ خاتون تھیں اور ینگ بچی تھی اور شی واز اے گائنیکالوجسٹ. وہ کہنے لگی کہ بھائی یہ وہ ہماری ٹیم میں کافی دنوں سے کام کر رہی تھیں اور وہ لٹرلی شی واز آن دا بوٹ اینڈ شی ایکچولی. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ بھائی آگے آپ جائیں گے, اس علاقے میں جائیں گے, آپ کہیں گاڑی پھنس جائے آپ کی یا کسی قسم کی مشکل میں آپ پھنس جائیں. تو دیٹ ٹیم دے ریئلی اپنی جان پہ کھیل کے, جسے میں کہتا ہوں, کہ وہ وہاں پہنچے, انہوں نے وہ کیمپس لگائے. اور میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیمپ کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اطراف کا جو علاقہ پورا ہے, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کوئی 25 لوگوں کا, کوئی 50 لوگوں کا, کوئی 70 لوگوں کا, چھوٹے چھوٹے بے شمار گاؤں ہیں. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو میں نے کہا بھائی کوئی بیمار ہوگا تو اس کو لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ اطراف میں دور دور تک کوئی ہاسپٹل نہیں. تو مطلب جو صورتحال وہاں آپ کو جا کے اندازہ ہوتا ہے جس قسم کے حالات میں لوگ رہ رہے ہیں. تو ہیلپنگ ہینڈ الحمدللہ وہاں پہ کئی ڈسٹریبیوشنس کی ہیں, کھانے کے حوالے سے, مختلف میڈیکل سروسز کے حوالے سے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, اور جو کہ ہم مسلسل ہر چند ہفتوں میں دوبارہ جا کے جو ہے ان مریضوں کو دوبارہ دیکھنا, ان کو ان کی دوائیوں کے حوالے سے. تو اس سے ظاہری بات ہے ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن جو کہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ, یہ ایشو جو ہے از سو بگ, not any single NGO can really do anything here. This is the work of governments. ظاہر ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ جیسی 100 آرگنائزیشنز بھی آ جائیں تو یہ کام جو ہے پورا نہیں ہو سکتا ہے. دیٹ از دا ریالٹی آف دا سچویشن. اچھا, آپ نے گھروں کی بات کی کہ آپ گھر بنا کے ان کو دے رہے ہیں, تو کیا ان کے مستقل بنیادوں پہ ان کو دے دیے جائیں گے؟ جی جی, یہ مستقل بنیادوں پہ دیے جائیں گے ان کو. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں جا کے پہلے ایک لوکل آرگنائزیشنز بناتے ہیں جو کہ اس بات کا کمٹمنٹ کرتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ آپ جو بنا کے دے رہے ہیں اس کو ہم مینٹین کریں گے لانگ ٹرم پہ, یہ گھر جو ہیں بکیں گے نہیں لوگ اس کو. کیونکہ ایک چیلنج اور یہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ, میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی فلاں جگہ بنا دیں گھر, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ایک اسپیسیفک علاقے میں ہی بنانے پڑیں گے گھر, کیونکہ اگر آپ نے کہیں اور گھر بنا دیے تو جو جہاں رہ رہا ہے نا وہ کیا کرے گا, وہ گھر تو لے لے گا لیکن چند دنوں کے بعد جو ہے وہ گھر بیچ کے دوبارہ اپنے علاقے میں چلا جائے گا. تو وی ہیو ٹو بلڈ اٹ ان پلیسز ویئر دیز پیپل آر فرام اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو لیو ان دا سیم پلیس. تو اس سے مالکانہ حقوق نہیں ہوں گے اس میں؟ نہیں, مالکانہ حقوق ہوں گے, مالکانہ حقوق ہوں گے 100% انہی کے ہوں گے, لیکن صرف شرط یہ ہوگی کہ وہ اس کو بیچیں گے نہیں اس کو. اس کا کیسے ڈیولپ کریں گے, کیسے دیکھیں وہ اس کے لیے انہوں نے میرے خیال ہے وہاں پہ ٹرسٹ وغیرہ کا کچھ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک سرٹن اسٹائل سے وہ کرتے ہیں کہ ایک لوکل, کیونکہ وہ اس میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ ایز لانگ ایز دے وانٹ ٹو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو بیچ کے اپنے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ چند کچھ اس کے لیے جو ہے وہ بے گھر نہ ہو جائیں ایک طرح سے دوبارہ سے. اچھا, آباد تو کر دیا آپ نے, ان کو آباد تو کر دیا, لیکن ان کا ذریعہ معاش کیا کریں گے, مطلب کھائیں گے کب تک, ان کو دیتے رہیں گے کب تک, کماتے رہیں گے؟ نہیں, تو اس کے لیے دیکھیے, تو ایک تو اسکولوں کا معاملہ اور اسکلز کا معاملہ جو ہے, یہ ان علاقوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ کیئر ابھی جو ہم ماڈل ولیج بنا رہے ہیں اس میں چند چیزوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ اسکولنگ اور ایجوکیشن کا معاملہ صحیح ہو, کہ یہ سارے بچے جو ہیں, دس از دی اونلی وے دیز فیملیز ول گیٹ آؤٹ آف پاورٹی, ٹھیک ہے نا, دیٹس دی اونلی وے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گریجویٹ کریں, کالجز میں جائیں اور پروفیشنل کیریئرس کو جو ہے اڈاپٹ کریں. دیٹس دی اونلی وے دے ول گیٹ آؤٹ. تو اس کا ہم پورا انتظام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسکولنگ کا انتظام ہو. ہیلتھ کیئر از دی ادر بگ تھنگ. ہیلتھ کیئر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمرجنسی سروسز نہ ہوں, اس کے نتیجے میں جو جمع پونجی ہوتی ہے کسی بھی خاندان کی, وہ کوئی بڑا میجر میڈیکل ایشو آ جائے, راتوں رات جو ہے وہ آپ جو ہے ساری جو جمع پونجی جو ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم میڈیکل سروسز کا خیال کر رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے ان کی ٹریننگ کا, کہ اگر ایسا سیگمنٹ ہے پاپولیشن, خواتین ہیں مثال کے طور پہ, اور جو کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ خواتین اب اگر باپ کا انتقال ہو گیا, اب وائف جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی بچے کو یا تو کسی میکینک کی دکان پہ لگا دیں یا کسی کریانے کی دکان پہ لگا دیں تاکہ کچھ پیسے آ جائیں. تو ہم ان سے یہ اس بات کا انسسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں, آپ بچے کو میک شور کریں, ہم اسی وقت سپورٹ کریں گے آپ کو جب بچہ اسکول جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور خواتین کی ٹریننگ کے لیے ہم وہاں پہ
ٹریننگ سینٹرز بناتے ہیں تاکہ ان کی بھی ذریعہ معاش سے کچھ اصلاح ہو سکے، وہ اس وقت تک سسٹین کیے جا سکیں. اور پھر مختلف سیزنز کے دوران میں مختلف پروگرام کے ذریعے ہم ان لوگوں کو مسلسل سپورٹ کرتے رہتے ہیں. فوڈ جیسے کہ مہینے بھر کا راشن، ہر چند مہینوں میں جو ہے مہینے بھر کا راشن پرووائڈ کر دیا. مختلف عیدوں کے موقعوں پہ جو ہے ان کی مدد کر دی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام چلتا رہے تاکہ جب تک یہ بچہ بڑا ہو جائے. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. اور اس میں ہم نے یہ خاص کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ جہاں کام شروع کر دیا اس پاپولیشن کو ہم ابینڈن نہیں کرتے اور ان بچوں کو ہم ابینڈن نہیں کرتے ہیں. اور تو ظاہر ہے یہ دس از دا پارٹ، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جیسے دیر آر مینی children who are being adopted by donors here, but over time some donors will drop them, right? Some donors move on, so they will not be sponsored anymore. تو اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ایک پرومس ہے کہ ایک دفعہ ہمیں کسی کو we adopt a child, we never until they pass matriculation, and if they are interested in going into a college, we will make sure that the college, make sure like any vocational training or whatever, we will make sure that we help them, support them as long as they need that help and support, until they are really out of the education system and they are able to make a living for themselves and for their families. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ ماڈل رکھیں. کیونکہ اب جیسے مانسیرا کا علاقہ ہے، وہ ایبٹ آباد کا علاقہ جو ہے، آج ہم نے 17 سال پہلے وہاں کام شروع کیا تھا، آج بھی وہاں موجود ہیں. وہاں پہ بڑے پیمانے پہ مختلف انہی بچوں کو، وہ بچے مسلسل آتے رہے اس ہاسپٹل میں ان کی. بلکہ ہم نے یہ کام یہ کیا کہ جب وہاں سے جب ہم نے یہ جو ایمپیوٹیشن کے جو بہت کیسز ہوئے تھے ان کو جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اس کی کاسٹ جو ہے، یہ جو پروسٹیٹ کے لیگس جو ہوتے ہیں، اگر آپ باہر سے منگائیں تو دے ویری ایکسپینسو. تو وٹ وی ڈیڈ، وی ایکچولی براٹ ان سم ایکسپرٹس فرام انگلینڈ اینڈ ادر پلیسز اینڈ وی اسٹارٹیڈ دا پروسیس ان building of these prosthetic legs in the hospital, in the facility itself. تو الحمدللہ آج جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے ہم وہی بچے آتے رہے. 10 سال کے بعد وہ 12 سال میں آتا ہے تو اس کی ٹانگ لمبی ہو گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو نئے ٹانگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یو نیڈ ٹو کائنڈ آف ڈو دیٹ کانسٹنٹلی، اسپیشلی فار ینگ چلڈرن. تو جی آپ کو اچھا صدیق صاحب یہ بتائیں کہ ٹوٹل جو ہیلپنگ ہینڈ کا اینول آپ کا جو کتنا آپ خرچ کرتے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ؟ نمبر 1 پاکستان میں یا اوور آل جو آپ کے 66 ممالک جتنے دنیا میں آپ کے آپریشن ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو جیسے سوڈان ہے، پھر ترکی اور پھر شام اور پھر اس سے پاکستان میں یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسز آتے ہیں تو لوگ فوری طور پہ تو رسپونڈ کرتے ہیں جو ڈونرز ہیں، اس کے بعد پھر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ ایک ٹیمپو نہیں رہتا. تو اس چیلنج کو آپ کیا سے ڈیل کرتے ہیں اور کیا میسیج دیں گے جو اوورسیز میں مسلم امریکن کمیونٹی، وہ کیسے اس میں اپنا چپ ان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سے مثال کے طور پہ اس وقت ہم کیش اور انکائن ملا کے رفلی اسپیکنگ 2023 میں جو ہے وی آر اسپینڈنگ کلوز ٹو اباؤٹ $85 million. تقریباً 30 ملین کے قریب جو ہے وہ کیش کا ہے، 30 ملین کے قریب جو ہے وہ انکائن ہے، اور 55 ملین کے قریب جو ہے ہم کیش اسپینڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سارے ممالک میں ملا کے. انکائن مین کیا مطلب؟ تو ہم جیسے یہاں پہ دو طرح کے انکائن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری مختلف کمیونٹیز جو ہیں ڈونیشن دیتی ہیں کہ کپڑے ہیں، بستر ہیں، بیڈنگ ہیں، گرم کپڑے ہیں. تو لیکن ساتھ ساتھ تو ہم مختلف جو ہماری کمیونٹیز جو ہیں امریکہ میں جو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں ان سے کلیکٹ کر کے ان کو سارٹ کر کے ان کو بھجواتے ہیں. یا پھر ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے والمارٹ ہے، کاسکو ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم ان سے ڈائریکٹلی برانڈ نیو آئٹمز جو ہیں، اور بہت سی کمپنیز ہیں جن سے ہم برانڈ نیو آئٹمز لے کے ان کے یہ جو 40 فٹ کے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ ہم بھجواتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب ہم وہاں پہ تھے ترکی میں، تو جو آئٹمز یہاں سے پہنچ رہے تھے وہاں پہ we had loads and loads of items that are completely brand new. تو یہاں پہ جو کمپنیاں جو ڈونیٹ کرتی ہیں تو اس کو ہم شپ کر کے کلیئر کر کے وہاں پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے. تو دیٹ از آلسو ہیوج ہیلپ، کیونکہ یہ مختلف علاقوں میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں، جیسے لبنان میں ہم بہت کر رہے ہیں. لبنان میں ہم اگر آپ جا کے دیکھیں جو ان کی صورتحال ہے، مطلب اگر میں نمبرز میں بتاؤں آپ کو تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ان کے یہاں کرنسی ڈی ویلویشن سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا، میرا بھی اگست میں جا کے وہاں جانا ہوا،
کرنسی ڈی ویلویشن سے پہلے ایک US ڈالر جو تھا وہ واز 1500 لیبنیز لیرا، 1500 لیبنیز لیرا، ٹھیک ہے. کرنسی ڈی ویلویشن کے بعد اٹ وینٹ فرام 1500 to 35,000 لیرس، $1 ڈالر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے دوبارہ چیک کیا چند ہفتوں پہلے، اٹ واز 98,000 لیرس. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں لوگ لیرا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اس ملک کا جو حال ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان کے حال پہ بھی رحم کرے اور باقی ملکوں کے حال پہ بھی رحم کرے. جو یہ جو اکنامک کرائسس جو آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو وہاں کے لوگوں کی، مطلب آپ ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہ ہمارے پاس کھانے کو ہے، نہ بچوں کو اسکول بھیجنے کو پیسے ہیں، نہ میڈیکل کی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. تو جہاں جہاں ہم پروجیکٹس کر رہے تھے، مطلب ایک لوگوں کی ایک لمبی قطار موجود ہوتی ہے ہر جگہ. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپ چلے جائیں. آپ کتنے ممالک میں جا چکے ہیں؟ میں پرسنلی دیکھیں، میں خیر پاکستان گیا ہوں، لبنان گیا ہوں، جارڈن گیا ہوں، ترکی گیا ہوں، میں وہاں پہ گیا ہوں، اپنے کینیا گیا ہوں. کینیا کے مختلف اطراف کے ممالک میں نے وزٹ کیے ہیں. تو سوڈان تو نہیں گئے؟ میں سوڈان ابھی تک نہیں گیا ہوں. اصل میں سوڈان کی جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے نا وہ کافی نازک ہے، اور ہم اپنے اسی لیے ہم انسائڈ سوڈان ہم نے کام ابھی شروع اس لیے نہیں کیا کہ اٹس ویری ویری رسکی، اٹس اے ویری ہائی رسک ایریا. تو اپنے اسٹاف کو، کیونکہ مقصد تو لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے، لوگوں کی جو وہاں سوڈانیز پاپولیشن جو وہاں سے موو کر رہی ہے ان کی ہیلپ کرنا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو، کیونکہ ان میں سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ چیڈ میں اور ایتھیوپیا میں موو ہو رہی ہے. تو وی ایکچولی ہیو پارٹنرس، اور ہمارا خود آفس بھی نیروبی میں جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے ان علاقوں کو، وہیں سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں ان علاقوں میں ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہارڈ زونز جو ہوتے ہیں از اے ویری رسکی ٹو، مطلب لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی بڑی NGO سے ہے، لوگ اغوا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جتنے علاقے ہیں، سوڈان، ترکی، پاکستان، شام، لوگ ون ٹائم ہیلپ کر کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہیلپ کر دیا. آپ کیا سمجھیں ابھی کتنی ضرورت ہے ان سب ممالک میں جہاں پہ ہیومینیٹیرین؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کتنے مہینے یا سال؟ کتنے مہینے سال کی بات نہیں، یہ سالوں کی بات ہو رہی ہے، سالوں کی بات ہو رہی ہے. اور میں یہ کہوں گا آپ سے کہ الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ نے 80 to 90% جو پروجیکٹس جہاں جہاں کیے ہیں، ہم آج تک وہاں سے نکلے نہیں ہیں. ہم وی آر دیئر، وی آر اسٹیشنڈ، وی آر اسٹل ورکنگ، وی آر اسٹل سپورٹنگ کمیونٹیز. کیونکہ یہ کمیونٹیز جو ہے نا، یہ چند مہینوں کی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو، دے آر ریئلی ڈیوسٹیٹڈ. میرا خیال ہے ترکی ایک واحد، میں سمجھتا ہوں ایک تمام باقی کنٹریز کے مقابلے میں ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے بارے میں یہ انشاءاللہ امید کر سکتا ہوں کہ یہ اگلے چند سالوں میں یہ دے ول کم بیک ویری اسٹرانگلی. ظاہر ہے کہ ترک نیشن کا، قوم کا بھی آپ کو اندازہ ہے، بڑی دیدار اور خوددار قوم ہے. اور مطلب ہم نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی ہم کیا ڈاکٹرز بھیجیں بالفرض، انہوں نے کہا جی نہیں، ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس بہت ہیں. والنٹیئرز بھیج دیں، انہوں نے کہا جی والنٹیئرز بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اٹس اے ویری ڈفرینٹ سائیکی. اگر آپ ترک قوم کو دیکھیں، ویری اسٹرانگ، ویری پیشنیٹ، ویری آرگنائزڈ. ہم جمعہ کی نماز میں گئے، کہرمان مراس کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں سوری، نورداخ میں ایک سٹی ہے ساؤتھ میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی آرگنائز طریقے سے جمعہ کی نماز ہو رہی تھی وہاں پہ. مطلب لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی ارتھ کوئک زون رہا ہے یہ، جبکہ اس سے ایک رات پہلے بھی اور ایک رات بعد بھی اور دن میں بھی آفٹر شاکس جو ہیں ہو رہے تھے مسلسل. تو بٹ دیر از این آرگنائزیشن، دیر از مطلب ایک قوم کی ایک سائیکی ہے. تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اور اگر آپ تعارف کرائیں، اور ہم یہ بجائے اس کی کہ یہ کہنے کے ہم کہاں سے، ہمیں کہیں پاکستان سے تعلق ہے، وہ بھائی وہ تو گلے لپٹ جاتے ہیں آپ سے، وہ باقاعدہ. ہاں ماشاء اللہ سے وہ واحد ملک ہے جہاں کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ سے گلے ملنے کے لیے. تو بہرحال جاوید بھائی، جی مطلب مغرب کی نماز کا چھوٹی سی میں بات پوچھوں گا آپ سے، اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ جو آپ کام کریں، آپ کو سب سے زیادہ ڈونیشن کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہیلپنگ ہے، ڈونیشنز ہماری ساری US میں ہم یہیں سے ہم ریز کرتے ہیں. ہم کمیونٹی میں، ہاں تو مسلم کمیونٹی میں الحمدللہ ہمارے جو میجر ڈونرز ہیں. اور ہم نے
اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تو جو ماشاء اللہ مسلمان کمیونٹی امریکہ میں اور اس کے جو میجر ڈونرز ہیں جو کہ خصوصاً بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے اس امریکہ کے مختلف علاقوں میں بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں اور صرف ہیلپنگ ہینڈ کے لیے نہیں دوسرے اور پروجیکٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں بلکہ اکارڈنگ ٹو سم ریسرچ انڈیانا یونیورسٹی کی ریسرچ ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے مسلمان ڈونرز جو ہیں دے آر گیونگ اے لاٹ مور ٹو نان مسلم آرگنائزیشنز ایز ویل اور میرا خیال ہے کہ یہ پائی جو ہے اٹس اے ریئلی بگ پائی which Muslim organizations can tap into as they become more professional, as they become more transparent, as they become more active. اور تو اس کے لیے الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ مسلم کمیونٹی از دا میجر ڈونر. آپ اپنی کمیونٹی کو آپ اتنا کام کر رہے ہیں کچھ میسج دینا چاہیں تاکہ وہ لوگ جو دینا چاہتے ہیں. میں ایک ہی میسج دوں گا. مجھے یہ سوال پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ہے. میں the message I will give to the Muslim community is Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan for what you have done. I am truly honored to be part of this community. The way they have responded to multiple campaigns, multiple disasters, disaster after disaster, the way they have really reacted, it just makes me feel very proud that I'm part of the Muslim community of North America, because anytime and every time we've asked them, they have trusted Muslim organizations, Helping Hand and others. But their generosity and their commitment and their recognition that Allah subhanahu wa ta'ala has given them something very special that the rest of the world is really looking for. And they have come forward and supported every single time. Jazakumullah khair. Thank you.